پابندی نہیں ہے نور کے لیے. اور یہاں میں تمہیں رفتار بتا دوں کہ رفتار کہتے کس کو. یہ معراج کے فلسفے پہ آج یہ نیوٹن کا فلسفہ چل، آئنسٹائن کا چل رہا ہے یا نہیں؟ الیکٹریسٹی کا 1 سیکنڈ میں کتنی مائلج رفتار ہے حضرت؟ 1,86,000 پر منٹ مائلج رفتار ہے اس بجلی کی، جس کو تم بجلی کہتے ہو، جس کو ابھی میں نقطہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. بڑا یہ طریقت والے جو بیٹھے ہیں ان کو قدر کرو، قدر اپنے مسلک پہ ناز کرو، اپنے عقیدے پہ ناز کرو. آئنسٹائن کے نظریے نے ثابت کر دیا 1,86,000 کیوں حضرت فی سیکنڈ رفتار ہے. چونکہ میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے فی سیکنڈ اس بجلی کی رفتار ہے. سمجھ آ گئی؟ تو مقام ولایت اور مقام نبوت کی بات کرتا ہے. میں تمہیں اس بجلی کے آئنسٹائن کہتا ہے یہ جو انسان نے ایجاد کی ہے. میرے نبی حضرت نے ایک بات کی تھی، اس وقت مجھے ہلا دیا اس محفل میں انہوں نے. میرے نبی کے مقام کی تو بات کرتا ہے، چھوڑ نبی کے غلاموں کی شان کو دیکھ. معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا جنت کے مرد ہزاروں میں جاؤ، کئی براق کھڑے ہیں، ایک براق کو میرے نبی کی سواری کے لیے لے جاؤ. ایک براق کو ہزاروں تھے وہاں پر، شادمانیاں منائی جا رہی تھی. ایک براق کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا، آنسو اس کے جاری تھے. یا اللہ یہاں تو ہزاروں ہیں، کس کو لوں؟ کہا دیکھ کون ہے جو میرے محبوب کی یاد میں رو رہا ہے. قریب گئے جبریل دیکھا، کہا یہ خوشی کا دن ہے، اللہ کے محبوب کی سواری آنے والی ہے. اور براق تو کہیں کو رو رہا ہے؟ کہا جبریل بڑے بڑے حسین و جمیل براق ہے، مجھے تو اپنے مقدر راجگی پہ رونا آ رہا ہے کہ مولا اتنے مجھ سے سینئر خوبصورت ہیں، پتہ نہیں تیرا محبوب کس براق پہ سوار ہوگا، پتہ نہیں تیرا محبوب کس براق پہ سوار ہوگا. جبریل قریب گیا، اس کی رکاب کو پکڑا، کہا مبارک ہو تیرا انتخاب ہو گیا ہے، تیرا عشق اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. اٹھاؤ کتابیں، تیرا عشق اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. اب براق نے جب یہ سنا نا تو ہلنا شروع کر دیا، رقص میں آ گیا. مجھے کہنے دیجیے وجد میں آ گیا. نبی کے نام کا یہ صدقہ ہے کہ جنت کی مخلوق بھی وجد میں آ جاتی ہے، تو زمینی ہو کہ کیوں وجد میں نہیں آتا. اللہ بشیر قدیر قاضی کے لفظ میں مستعار لے کر اس کی زبان کہا. براق نے کہا میں اپنا فخر نہیں کر رہا شاہ صاحب، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہ شعری ذوق سمجھتے ہیں. کہا کیوں رقص وجد میں کیوں آ گیا؟ تو براق رو کے عرض کرتا ہے، براق رو کے جبریل کو کہتا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا، میرا ان کے منگتوں میں. واقعہ کی تفسیر میں نہیں جاتا، وہ سواری کے لیے منتخب ہوا. اب آقا بلال سے پوچھو، آمنہ کے لال سے پوچھو، آقا صدیق و علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھو، آقا عمر سے پوچھو. یا رسول اللہ براق کی رفتار کتنی تھی؟ یا رسول اللہ براق کی رفتار کتنی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا جہاں تک اس کی نظر ختم ہوتی تھی نا، وہاں اس کا پہلا قدم جا کے پورا ہوتا تھا. یہ مقام ہے سبحان اللہ کہنے کا. میں آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش اولا کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. میرے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. نبی رحمت شاہ صاحب آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ براق کی رفتار کتنی تھی؟ کہا ایک قدم اٹھاتا تھا جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی تھی، اس جگہ پر اس کا قدم گرا تھا. براق کس کو کہتے ہیں؟ برق سے ہے، بجلی سے ہے، بجلی کی رفتار سے. براق برق سے ہے. بیٹھے ہیں سارے، نہیں تو جاؤ عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لو. برق کہتے ہیں بجلی کو، اس سے براق بنا ہے جس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، جس کی رفتار بولے بجلی سے بھی زیادہ تیز. رفتار کا عالم کیا؟ جہاں پر نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں پر پہلا قدم جاتا ہے، اور اس پہ نبی سوار ہے، اس پہ میرے آقا سوار ہیں. تو 440 اور 420 یہ وولٹ بجلی ہے نا مولوی صاحب، ہاتھ لگا کے بتاؤ
بجا گئی نا. یہ جو بجلی ہے نا، یہ جس کے بارے میں آئنسٹائن نے لکھا ہے، مولوی صاحب اور ننگی تار ہاتھ لا کے تھا تیرے خلوص تو مڑ پتہ لگ جائے، تیری انگلی لگے تیری جان جائے. نبی اس پر براق اور بجلی پہ بیٹھا ہو تو نبی براق پر بیٹھا ہو. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج کا مولوی حضرت یہ 440 ووٹ میں اور تم ہی ہاتھ لگا لیں، میں اور تم بھی ہاتھ لگا لیں، جھٹکا نہ برداشت کریں. اور نبی براق پہ سوار ہو. مولا وجہ کیا ہے؟ کہا ابھی اس کی رفتار کو دیکھو، میری رفتار کو تم کیا جانو. اب میں نقطہ جو دینا چاہتا ہوں ذرا توجہ کیجیے، علماء کی خدمت میں، سادات کی خدمت میں، ناخوانوں کی خدمت میں. براق جنتی جانور ہے، براق جنتی جانور ہے. اگر جنتی جانور کی رفتار کا یہ عالم ہے تو جنتی بشر کی رفتار کا عالم کا اندازہ کہاں؟ اسی مقام پر اقبال آ کے بولا، کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فخر جس میں ہو بے پردہ روح قرآنی. اقبال نے کہا کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فخر جس میں ہو بے پردہ روح قرآنی. شاہ صاحب یہ جنتی ابھی بعد لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اگر قدر کا سکو تو سنا دوں اس مقام سے. اللہ صاحب بے نواؤں کو جو وہ ذوق نوا دیتے ہیں، بے نواؤں کو جو وہ ذوق نوا دیتے ہیں، بوزر و کمبر و سلمان بنا دیتے ہیں، بوزر و کمبر و سلمان بنا دیتے ہیں. آقا تیری نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ حسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں. تیری نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ حسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں. یہ کیا پتہ نبی کی رفتار کا عالم تھا، یہ جنتی بشر کی رفتار کا. میں نے جنتی جانور ہے براق، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے. تو میرا غوث غلط تو نہیں کہہ رہا. نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلات حلا علا حکم اتصالی. میں نے دنیا کے سارے شہروں پر نظر دوڑائی تو یوں محسوس ہوا جس طرح میری ہتھیلی پر رائی کا دانا ہو. مولوی صاحب نے ریئی کا کھڑی نبی پاک حاضر ناظر ہے. میں نے ٹی وی پہ ایک دن سوال ہوا ڈی ایم پہ، میں کہا چھوڑ نبی پاک، میں نبی کا غلام ہوں. میں کہا ایک کیمرہ میرے تے فٹ ہویا وہ بھی اس بجلی دا 166 ملک لوگ میرے پہ دیکھ دیں. میری بات سمجھا؟ یہ آج جدید ٹیکنالوجی کا ایک کیمرہ ہماری شکل پہ آگے جب بجتا ہے نا تو 166 ملکوں میں ہمیں وہ کیمرہ دکھاتا ہے جس سے اللہ کی رحمت کا سیٹلائٹ لگا ہو. بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جس پر اللہ کی رحمتوں کا، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. نبی کی شان نہیں بیان کر رہا، صدیق کی کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیتا ہے. جب اللہ آنکھ بن گیا، مولوی چلیا، اللہ کی آنکھ تو کوئی چیز پہنچیلا نہیں ہے نا. سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھا نہیں سکا. اللہ کی آنکھ سے تو کوئی شے، اللہ کہنا میں اولی آنکھ بن جانا. اتنے بھی رولا پا شرک ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم گانے کی سمجھ نہیں آئی. اگر گانے کی سمجھ آتی تھی ایک اس طرح نہ بول دے. اللہ کہتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں. اتنے بھی رولا پا، فتوا لا، لگا فتوا، پوچھ یا اللہ تنو کی لوڑ پہ یہ بندہ دو ٹنگا لا تیری آنکھاں بندا پہ. سوال کرنا اس پہ. تو کہتا میں آنکھ بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. بولا تنو کی لوڑ پہ یہ اتنی شان غلام مالک بن اللہ تھے، اتنے اعزاز نوازے جا رہے. فرمایا جنہیں مازان دی اکھ تو اکھ نہیں ہٹائی، میں اس کی آنکھ بن گیا. سمجھ نہیں آئی کو جس نے میرے محبوب کی نگاہوں سے نگاہیں ہٹائی نہیں ہے، چہرے و دعا سے نگاہیں ہٹائی نہیں ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. محبوب کا عالم کیا، محبوب کی عظمتوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ بتانا چاہتا ہوں وہ جو 1,24,000 تھے نا وہ زندہ تھے. موسیٰ علیہ السلام، میں نے اس کو قادیانی کو بولا، میں نے کہا میں 1,24,000 کا مبید جتنے ہیں سب کو زندہ مانتا ہوں. میں کہا تو اس گلی چلنگی ہی نہیں. عیسیٰ کا مجھ سے پوچھتا ہے، میں تو شیش کو بھی زندہ مانتا ہوں، میں تو آدم کو بھی زندہ مانتا ہوں. وہ اسی ہے ہی نہیں ہو جڑے عقیدہ رکھنا. تو یہ وہ مردہ وہ ہوں گے جو خود مردہ ہیں.
موت بھی کائنات کے لیے سنتے رسول ہے. موت بھی میری بات سمجھ آئی؟ موت بھی عاشقوں کے لیے سنتے رسول. سانو موت سے مت ڈراؤ. ایک مولوی صاحب آئے تھے, مدیر صاحب ساڑھے بڑے بھی مدرسے 20,000 مدرسہ ہے پاکستان میں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں کہا ہوش نہیں ناخل ہے جو تیرے چارے بابے بڑے بڑے انگریز تار لقمے کھا رہے تھے نا, جب تمہارے دار لوم بہت بڑے تھے, وہ سب بریلی کی چھوٹی سی کوٹڑی میں ایک عاشق صادق کوٹڑی میں بہ کے اس نے چومکھی لڑائی لڑی ہے, جس کا عقیدہ ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو جفی, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پاگل, یہ مسلک اصلوں سے نہیں چلتے, یہ مسلک اصلوں سے نہیں چلتے, یہ ویپن سے نہیں چلتے. اس کے رسول کا ویپن سب سے بڑا ویپن ہے کہ گولی بھی نہیں چلتی اور بندہ فدائے رخ مصطفیٰ ہو جاتا, کوئی بم بھی نہیں پڑتا, اندر کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں وہ ٹک جاتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والوں, 1,24,000 سارے زندہ. یہ جو پڑھتے ہیں نا آج 5, ان کو پوچھے 5 ملیاں کے لیے وسیلے نا, جو وسیلے کے قائل نہیں. جو میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ پڑھتے جو ہے نا 5 کس کے وسیلے سے ملی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام, پڑھے علیہ السلام, ان کے وسیلے سے ملی. موسیٰ کی مدد ہوئی, سرکار کی مدد انہوں نے کی نا. نہیں سمجھ آئی؟ ایک چکر اور لا, ایک اور لا, واپس آئے نا جب 9 لا کے, میں کہا موسیٰ 5 ہو گیا نہیں رہ گئی. فرمایا سنیا اے بھی پاریاں. میری بات نہیں سن رہا, اور کتنی 5 رہ گئے, کہا یہ بھی آپ کی امت پہ باری ہو گیا. ہمیں پتہ ہے مسجد دے کمیٹیاں دے ممبر مسجد شروع دے چڑھی صبح مسیطے وڑو, کوئی بھی نہ یا حافظ اٹھا اس چاہے تنخواہ لڑی ہے 3 پیچھے ہوتے ہیں جڑے آسما دے مریض راتی نیندر نہیں میرے کو. یہ فرض ہے, فرض اللہ کے گھر میں جاؤ. شاہ صاحب جب انہیں سعادت سکھاؤ. میں واپس آ رہا ہوں جہاں سے میں نے گفتگو کو, میں بھولا نہیں ہوں. نماز دین کا ستون ہے. ملی کتنی؟ 5. یا اللہ موسیٰ نے بڑا کرم کیتا, فرمایا دنیا کی 10 چانا انبیاء مدد کرتے ہیں. انبیاء کو مردہ نہ سمجھو. موسیٰ کی شریعت پہلے, موسیٰ زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کسی موقع پہ آگے میں آپ دیکھو اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. سمجھ آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ زندہ ہے. بولا موسیٰ علیہ السلام نے مہربانی اپنی تعلیم معاف کر دی تھی. آقا علیہ السلام فرمایا میرے محبوب کی فضیلت تو سمجھ. موسیٰ نے بار بار موسیٰ نے پوچھا سی تمہیں دیکھے گا کون. موسیٰ نے کوئی دور پہ پوچھا تھا مولا تجھے دیکھے گا کون؟ کیا یار نے بلایا تھا, اور یہ آنا جانا تو بہانا تھا کہ موسیٰ کو بھی پتہ لگ جائے. ادھر سے حضور انوار لے کے آتے ہیں, ادھر موسیٰ وہ انوار دیکھ کے کہتے ہیں سونے ایک چکر اور لگا, ایک چکر اور لگا. وہ انوار جو چہرے پر تو آپ حضور لے کے آ رہے ہیں وہ موسیٰ دیکھ رہی ہے. میرا اٹھتے ہیں سونے ایک چکر اور لا, ایک چکر اور لا. کہا وہاں سے لے یہاں پر موسیٰ کو جلوے دے کہ موسیٰ بھی مجھ سے ملے تو ڈائریکٹ جلوہ نہیں دے سکتا جب تک چہرے مصطفیٰ کو نہ دیکھ لے. ارے تو کیسا جو ڈائریکٹ آنے کی باتیں کرتا ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو کون ہے جو ڈائریکٹ آنے کی باتیں کرتا ہے؟ سونے احسان بھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام. یہ تو موسیٰ دی طلب پوری کر رہا سنا. دنیا کو پتہ لگ جائے نبی زندہ ہوتا ہے, نبی کا فیض جاری ہوتا ہے, نبی مدد بھی کرتا ہے, نبی مدد بھی کرتا ہے. اور سنیا ہوں چلا جا پڑھن گے 5 ثواب 50 نہ دیا. پڑھیں گے 5 ثواب کتنا؟ جڑے وسیلے دے قائل 5 تے جے نہیں ہو قائل تے پڑھنے جو ہے صبح سے لے کر شام تک مستنجا خانوں میں آئیے نا صلاۃ آئیے نا صلاۃ آئیے نا. میری بات نہیں سمجھا؟ بات غلط کر رہا ہوں. اگر وسیلے کے قائل نہیں تو پھر پہنچ جا پڑھ 50 پڑھ تو. سمجھ آ گئی نا بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں؟ نماز دین کا ستون ہے. کیا ہے؟ صلاۃ اور عماد دین کا ستون ہے. یہ پلر ہے. یہ آپ کو نظر آ
حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا اچھا ہے. یہ بڑے بڑے نمازی دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے. ستون ہے، بنیاد نہیں. سو تو نہیں رہے، سو تو نہیں دیکھا. نماز دین کا ستون ضرور ہے، بنیاد نہیں ہے. بنیاد نیچے ہے جس میں حضرت یہ ستون کھڑا ہے. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ خدا کی توحید میں کوئی شریک نہیں. خدا وحدہ لا شریک اپنی خدائی میں، مصطفیٰ وحدہ لا شریک اپنی مصطفائی میں. خدا کا خدائی میں شریک نہیں ہے، مصطفیٰ کا مصطفیٰ میں شریک نہیں ہے. بنیاد یہ ہوگی نا، پھر ستون کا مزہ آئے گا. پھر ستون کا مزہ. عرشی تحفہ، میں نے کہا یہ کون سا تحفہ ہے؟ عرش کے تحفہ ہے. عرشوں سے معراج والی رات یہ تحفہ حضور لے کے آئے. عرشوں ہی تحفہ. عرش پر میرے آقا کا اسم گرامی کیا ہے؟ احمد. حضور نے فرمایا زمینوں میں میرا نام محمد، آسمانوں میں میرا نام شاہ صاحب احمد. نماز دین کا ستون ہے. میں نے کہا ستون ہے. عاشق دی نظر نہ دیکھے نا تو پتہ لگے وہ ستون کی. ہم سے پوچھنا تمہیں بتائیں نماز عشق کیسے کہتے ہیں. نمازی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے قیام میں تو احمد کا الف بنتا ہے. سنو یہ سب کھڑے ہوتے ہیں نا، احمد کا الف یوں رکوع میں گیا، یوں احمد کا ہا بنتا ہے. جیو ٹی وی کا سائن دیکھے نا، یہ ایسا آپ کو جیو کا اردو کا جیم کا سائن نظر آتا ہے. جب آپ رکوع کرتے ہو نا اس طرح یہ ہا بنتا ہے احمد کا. کبھی غور سے کسی نمازی کو اس طرح دیکھا، قیام میں احمد کا الف، رکوع میں جاتا ہے ہا، سمجھ آئے، سجدے میں جاتا ہے تو میم، اتحیات میں بیٹھتے تو دال بن جاتا ہے. اللہ فرماندہ دین دا ستون ہے قیام احمد کا الف، صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع ہا، سجدہ میم، تشہد دال. اللہ فرماندہ سونے دے نا دی مالا جب کے لیا جتنے اپنا نہ بڑھا لے. میرے محبوب کے نام کی مالا جب تمہارا بیڑا پار کر. یہ نماز ہے. کیا بات ہے. جس موضوع پہ آیت میں نے پڑھی قلنا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. تقریر کسی اور موقع پر کسی اور محفل پہ ترجمہ بتاتا ہوں. ابراہیم نو آگے چھٹن لگے، جبریل آئے. یہ حکم ہوئے تھے پر مار کے آگ نہ جلا دو، ساری ٹھنڈی نہ کر دو. میں جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں. کلائمیکس پوائنٹ آف مائی اسپیچ، آخری بات ہے. جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. میں خلیل ہوں، وہ جلیل ہے، وہ جانتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بھیجا کیوں ہے؟ کہا دنیا کو پتہ لگ جائے نبی وہ ہوتا ہے، نبی خدا کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں. تمہیں بتانا چاہتا ہوں ہم جبریل کے نہیں، رب جلیل کے محتاج ہیں. آفر دے رہا ہے، ایک پر ماروں تو جل جائے. آ کے بامبڑ بن رہی ہیں اور جناب ابراہیم مسکرا رہے ہیں. محمد جلیل میں بٹھا رہے ہیں، جناب ابراہیم مسکرا رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا بے خطر خود کود پڑا تو شے نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب میں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ابراہیم علیہ السلام متھے تے وٹ نہیں پایا، بھانبڑ جل رہے ہیں. علماء بیٹھے ہیں، تفسیر میں آتا ہے کہ آگ کی حدت اتنی تھی کہ کئی فرسخ دور پرندے جاتے وہ جھلس کے گر جاتے. تو ابراہیم علیہ السلام بالکل آشاش پشاش بیٹھے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. میں نے پوچھا حضرت جبریل کو بھی بھیج دیتا نہیں، بھانبڑ بل رہی ہیں اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ. کہا ولی کو غم اور خوف نہیں ہوتا، میں تو نبی ہوں، میں تو جت الانبیاء ہوں. مدنی کس جان کی باتیں کر رہے ہیں؟ قمر بھائی بات سنو، بڑی مزے کی بات ہے، مس نہیں کرنی. کبھی کبھی میں اس موڈ میں آ کے تقریر کرتا ہوں، 15-20 منٹ کر کے اگلا سمجھ آ گئی نا. جب عاشق بیٹھے ہو، سادات بیٹھے ہو تو پھر میں گفتگو کرتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کس کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی روح آج بھی کہہ رہی ہے کہ ساری کائنات آگ بن جائے نا، میرا بال بھی نہیں بھیگا کر سکتی، میرا بال بھی. ابراہیم وجہ فرمایا خالی تے نہیں جا رہے. اور یہ آپ کیا کرے گی؟ پشت میں اللہ نے نور مصطفیٰ رکھا ہے. میری پشت میں شاہ صاحب
نور مصطفیٰ اللہ نے رکھا جب تک وہ نور منتقل نہیں ہونا ایک کڑیاں گن آئے آؤ بولو بولو آپ کہو سبحان اللہ یہ سبق بھی مجھے ہی پڑھانا پڑے گا آپ کو آج جب تک پشت میں نور مصطفیٰ ہے یہ آگ تو کیا سارا جہان ہو جائے آگ مجھے نہیں یہ تو نور ہے اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں کہا چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے اللہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے اور دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا کہا کچھ بھی نہیں ہوتا نور مصطفیٰ میری پشت میں ہے ابھی تو اسحاق علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے جناب اسماعیل نے پیدا ہونا ہے یہ نور پشت میں منتقل ہوگا اسماعیل کے پھر انہیں کہ میں چھڑ کے آنا ہے مکے بے آب و گیا وادی جی جب کچھ کو مولوی کہے پالا کوئی گل کرنا نہیں ہے بیوی بچے نو چھوڑ کے آ گیا بے آبان وادی جتنے نہ کھانا نہ پینا مولوی نے تو یہی کہنا تھا نا ارے بھی ان کو میں نے چھوڑ کے آنا میں کہا مولا ماجرا کی ہے بے آبان وادی میں چھوڑ کے اللہ فرماتا ہے تم سمجھ آ جائے کی نہ کیتا یار نے کی یار واسطے رب محفلہ سجائیا نے سرکار واسطے سمجھ آ گئی نا اگر پیدا نہ ہو نور منتقل نہ ہو اسماعیل میں اسماعیل پیدا نہ ہو جناب حضرت اسماعیل مکے جائیں گے نہیں اسماعیل کو پیاس لگے گی نہیں صفا مروہ پہ دوڑے گی نہیں اگر ایڑی رگڑیں گے نہیں پانی نہیں نکلے گا اگر پانی نہیں نکلے گا تو مکہ نہیں آباد ہوگا اگر مکہ نہ آباد ہوا تو 12 ربیع الاول کو محبوب کی آمد کی ہونی ہے اور اپنا سرکار واسطے بتانا یہ چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں جب پھینکا گیا اللہ قرآن میں کہتا ہے ادھر سے منجنیق چھوڑی گئی اللہ آپ کو کہتا ہے اللہ جی آگا کہ بھئی یا نارو خالق مخلوق کو پکار رہا ہے اگر مخلوق خالق کے حبیب کو یا رسول اللہ پکارے تو کیا ہو گیا سمجھ آ گئی اللہ فرماتا ہے یا نارو کونی بردوں و سلامن اے آگے ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام وہ سلامن سلامتی والی بن جا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہوئے کہ میرے خلیل کو سردی لگے اللہ کو کتنا خیال ہے اپنے محبوب کا بردوں و سلامن علی ابراہیم ان کی پشت میں نور مصطفیٰ تھا اللہ نے سنی کے سینے میں عشق مصطفیٰ رکھ دیا ہے اس نور نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا یہ عشق رسول کی آگ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی اعلیٰ حضرت بولے عشق تیرے صدقے اعلیٰ حضرت کی زبان بول رہا ہوں جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ لگا دی ہے جو آگ بجھا دی ہے بات یہ کر رہا تھا میری گفتگو ختم 1 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں میں نے کہا شاہ صاحب ہم نعت پڑھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جو سننے والے ہیں نعت خوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پاکان امت کے کلام پڑھیں تو عمر صاحب میرے بھائی نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا یہاں مجھے رکت تاری ہو گئی یہ استغاثے چھوڑو نعت وہ پڑھو جس میں قرآن و حدیث کا نچوڑ اور ہم ان لوگوں کو جو نعت خوانی پہ اعتراض کرتے ہیں میں اب ان سے مخاطب ہوں کہ ہمارے گھر کی باتیں اصلاح کر لیں گے سمجھ آ گئی یہ ملکو بسم اللہ کرا جیتے دے تھے اتنی دیر گھر یہ بھی بسم اللہ کرا تمہیں اور کوئی کلام نظر نہیں آتا سمجھ آ گئی تمہیں اور کوئی کلام نظر نہیں آتا یہ نعت کے ساتھ حضور کے ساتھ مذاق ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ بے ادب لوگ ہیں ان کا محاسبہ کیجیے حضور کی محفل سجائیں تو ان کو کہیں ہمیں حضور کی نعت سناؤ ہمیں نعت سناؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمیں نعت سناؤ خواجہ جناب حفیظ طائف کی جامع کی جتنے اشعار میں لیے ہیں اب نعت ہمارے نزدیک کیا ان کو جواب دے رہا ہے شاہ صاحب ہمارا یہ عقیدہ نبی کی جلوہ گری ہو تو نعت ہوتی ہے کہو سبحان اللہ یہ اب میری گفتگو ختم 2 منٹ لوں گا کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے لوگوں کو پتہ ہے یہ یاد کریں اور لوگوں کو سنائے نعت کیا ہے نبی کی جلوہ گری ہو تو نعت بولو اور بولو ہوتی ہے نبی کی جلوہ گری ہو تو نعت ہوتی ہے جو بزم نعت سجی ہو تو نعت ہوتی ہے ردائے نور تنی ہو ردا کہنے چادر نور دی چادر تنی ہو تو نعت ہوتی ہے فیوز پنج تنی ہو تو نعت ردائے نور تنی ہو شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا ردائے نور تنی ہو تو نعت ہوتی ہے فیوز پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے مثال حضرت صدیق و حضرت عثمان صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ مرنے والوں میں تمہیں یہ عقیدہ دے رہا ہوں قمر بھائی مثال حضرت صدیق و حضرت عثمان
علی نبی کا ولی ہو تو نعت ہوتی ہے، علی نبی کا ولی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ بچشم فیض نبی حضرت عمر کی طرح کسی کی بگڑی بنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ بچشم فیض نبی حضرت عمر کی طرح کسی کی بگڑی بنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ بحکم قادر مطلق بجز اذان بلال کبھی سحر نہ ہوئی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ ہزار بار بشویم، مصرے کو دیکھو کہاں سے لے کے آ رہا ہوں، کیا بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ہزار بار بشویم دہن بمش کو گلاب، برنگ غو سے جلی ہو تو نعت ہوتی ہے، برنگ غو سے جلی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ رضا ہو رومی ہو جامی ہو یا کہ سادی ہو، رضا ہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، رضا ہو رومی ہو جامی ہو یا کہ سادی ہو، فدائے نام نبی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ ارے کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں، کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں۔ عطا ادھر سے ہوئی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطا ادھر سے ہوئی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ شاہ صاحب حروف وجد میں ہو، حروف وجد میں ہو، حروف وجد میں ہو، قافیے ہو سرب سجود، حروف وجد میں ہو، قافیے ہو سرب سجود، ردیف جھوم رہی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ حروف وجد میں ہو، قافیے ہو سرب سجود، ردیف جھوم رہی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ نبی کا عکس ہو تنویر کعبہ دل میں، نبی کا عکس ہو تنویر کعبہ دل میں، خدا سے لو بھی لگی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله